قابض افغان طالبان اور فتنہ خوارج کی کرم میں بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کا فتنہ خوارج کو بھرپور منہ توڑ جواب۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج کی فائرنگ سے افغان طالبان پوسٹوں کا شدید نقصان، قابض افغان طالبان کی پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ پاکستان کے منہ توڑ جواب میں افغان طالبان کا ٹینک تباہ، پوسٹیں چھوڑ کر فرار۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مؤثر کردار کا ایک بار پھر اعتراف۔ پاکستان 2026 سے 3 سال کی مدت کے لیے انسانی حقوق کونسل کا ممبر منتخب۔ پاکستان سمیت 14 ممالک اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے نئے رکن بن گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کی کامیابی عالمی سطح پر انسانی حقوق کے فروغ کا اعتراف ہے۔ اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ کل نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں شام 4 بجے ہوگی۔ غزہ امن سربراہی اجلاس کے دوران پاکستان کو اہم مقام حاصل رہا۔ پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی ملی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا جناح میڈیکل کمپلیکس میں عوام کو بین الاقوامی معیار کے علاج معالجے کی سہولتیں دستیاب ہوں گی۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بغیر کسی تاخیر حلف لیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا گورنر خیبر پختونخوا نومنتخب وزیر اعلیٰ سے کل شام 4 بجے تک حلف لیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کے لیے کراچی سے پشاور روانگی کا اعلان۔ حلف برداری تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں کل ہوگی۔ لاہور میں ٹی ایل پی کے دفتر پر چھاپے میں 2 کلو سونا، 50,000 کی بھارتی کرنسی برآمد۔ پولیس اور دیگر اداروں نے ٹی ایل پی دفتر سے برآمد سامان کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ڈالر، یورو، پاؤنڈ اور ریال سمیت 72 کروڑ پاکستانی روپے شامل۔ دفتر سے پرائز بانڈ اور زیورات بھی ملے۔ سامان میں 69 قیمتی گھڑیاں، سونے کی چوڑیاں، بریسلیٹ، ہار، لاکٹ اور انگوٹھیاں ملی۔ چاندی کا تاج اور 32 انگوٹھیاں بھی برآمد کی گئیں۔ مرید میں احتجاج کے دوران سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے والوں کے خلاف پنجاب میں کریک ڈاؤن، 57 افراد گرفتار۔ کارروائیاں لاہور، قصور، کاموکی، گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں کی گئیں۔ 109 شرپسندوں کے واٹس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹس ٹریس کر لیے۔ پولیس کا کہنا ہے 250 شرپسندوں کی فہرست مرتب کی جا چکی۔ یہ گھر چکے ہیں اس وقت، ان کا پل پر پیچھے سے بھی گھیرا ہو چکا ہے اور عوام آ چکی ہے، ساری مسجدوں میں اعلان ہو چکے ہیں، پیچھے سے بھی عوام آ گئی ہے۔ مرید میں پولیس انسپکٹر کی شہادت اور اہلکاروں کے زخمی ہونے کا مقدمہ درج۔ ٹی ایل پی قیادت سمیت درجنوں کارکن نامزد۔ مقدمے میں دہشت گردی سمیت 33 دفعات شامل۔ مرید میں تحریک لبیک کا پرتشدد احتجاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے۔ 1 پولیس افسر شہید اور 1 درجن اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے ابتدائی طور پر انتظامیہ نے مذاکرات کیے، ہجوم نے پتھراؤ کیا، کیلوں والے ڈنڈے، پیٹرول بموں کا استعمال کیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس کے مطابق فائرنگ میں استعمال گولیاں چھینے گئے اسلحے کی تھی۔ پولیس نے بڑے سانحے سے بچنے کی کوشش میں آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا۔ پولیس پر حملہ اور قتل کے مقدمات۔ ٹی ایل پی کے 60 سے زائد کارکنان کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس نے ملزمان کو اے ٹی سی لاہور میں پیش کیا تھا۔ اسپانسرڈ فتنہ الخوارج ہے، انہوں نے فزیکل ریڈ کی ناکام کوشش کی۔ الحمدللہ ہماری افواج اس نے انتہائی مستعد انداز میں دشمن کو فائر کا جواب دیا، دشمن کی 21 پوزیشنز پہ جا کے ہولڈ کیا اور اس پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ افغانستان سے دراندازی کی کوشش کیسے ناکام بنائی گئی؟ طالبان اور فتنہ خوارج کا حملہ اور پاک فوج کا کرارا جواب۔ ARY نیوز کی ٹیم پہلے مارکے کی جگہ پہنچ گئی۔ بریگیڈیئر آصف نے بتایا دشمن نے ہفتے اور اتوار کی شب حملہ کیا، ہمارے جوان الرٹ تھے، منہ توڑ جواب دیا۔ 21 افغان چوکیوں پر قبضہ کر کے وہاں پاکستانی پرچم لہرایا۔ پاکستان پر حملوں میں استعمال لانچنگ پیڈ تباہ کیے۔
خیبر پختونخوا میں افغان پناہ گزین کیمپ بند کر دیے گئے۔ وفاق نے کیمپ فوری بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبے میں افغان مہاجرین کو فوری وطن واپسی کی ہدایت۔ ڈی آئی خان، ٹانک، لکی مروت، بنو، مانسہرہ میں کیمپ بند۔ 4 مالاکنڈ میں افغان پناہ گزین کیمپ بند کیے گئے۔ صوبائی حکومت کو کیمپوں کی اراضی قبضے میں لینے کی ہدایت کر دی گئی۔ اسرائیل نے یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کرنے کے لیے حماس کو آج رات کی مہلت دے دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے وقت بہت کم ہے، آج رات تک اگر کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو اسرائیل اپنے تمام اختیارات استعمال کرے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے تمام لاشیں مقررہ وقت پر واپس کی جائیں ورنہ سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ حماس اب تک 28 میں سے 4 لاشیں اسرائیل کے حوالے کر چکی ہے۔ حماس کا کہنا ہے باقی 24 لاشوں کو نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ شمالی غزہ میں شجاعیہ کیمپ کے اطراف میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 5 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے الزام لگایا ہے کہ نشانہ بنائے گئے فلسطینی فوجیوں کے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے بعد مصر، قطر، ترکی اور امریکہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ فریقین کے ساتھ مل کر سلامتی اور استحکام یقینی بنانے کا عزم۔ غزہ میں زندگی معمول پر آنے لگی۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد ہزاروں فلسطینیوں کی اپنے گھروں کو واپسی۔ خان یونس میں کھنڈرات کے درمیان بازار سج گیا، لوگوں کی چہل پہل۔ فلسطینی اپنے تباہ گھروں کی دوبارہ تعمیر میں مصروف۔ بچے ملبے سے کھیل رہے ہیں اور خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ شمالی غزہ کا ایک رہائشی واپسی پر اپنا گھر صحیح سلامت دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اسرائیل 2 سال تک غزہ پر آگ اور بارود برساتا رہا۔ 22 لاکھ آبادی والا شہر کھنڈر بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کی اولین ترجیح غزہ میں نسل کشی کا فوری خاتمہ تھا۔ پاکستان اور برادر ممالک نے غزہ کے مسئلے پر مشترکہ موقف اپنایا۔ صدر ٹرمپ کا شکریہ، امید ہے وہ غزہ میں مظالم روکنے کا وعدہ پورا کریں گے۔ فلسطینی عوام کی آزادی، وقار اور خوشحالی پاکستان کی بنیادی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف شرم الشیخ کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مداح۔ شرم الشیخ امن کانفرنس میں خطاب کے دوران کہا پاکستان سے میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں لیکن وزیر اعظم موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کیا آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کریں گے؟ صدر ٹرمپ نے شہباز شریف کو خطاب کی دعوت دی اور کہا آپ وہ بھی کہیں گے جو اس دن کہا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ امن کے حقیقی سفیر ہیں، ٹرمپ نہ ہوتے تو غزہ امن معاہدہ ممکن نہ ہوتا۔ انتھک محنت کے بعد غزہ میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اسرائیل کی نیت پر شک کا اظہار کر دیا۔ کہا تاریخ میں سب سے زیادہ جنگ بندی توڑنے والا ملک اسرائیل رہا ہے۔ غزہ سیز فائر پر لوگوں میں ڈر، خوف اور بے چینی ہے کہ کہیں اس بار بھی کوئی دھوکہ نہ دیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کل صدر ٹرمپ نے خطاب کرنے کی دعوت دی۔ پورے ملک نے ان کا خطاب سنا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا۔ رضا ربانی کے ناول کی تقریب رونمائی سے خطاب میں کہا سندھ کا مقابلہ کسی صوبے یا شہر سے نہیں، ہم تو دنیا سے مقابلہ کرتے ہیں۔ خیرپور اکنامک زون کا شمار دنیا کے بہترین اکنامک زون میں ہوتا ہے۔ پورے ملک کو ایک ہو کر دنیا سے مقابلہ کرنا چاہیے، آپس میں تقسیم نہ ہو۔ آفات کے دوران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب طبقے کو امداد دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس پروگرام کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے بھی BISP کا نام بدل کر پیسے پہنچائے۔ سیز فائر کے باوجود پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی سوشل میڈیا مہم پر تحفظات۔ پی ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ سوشل میڈیا پر تاحال پیپلز پارٹی مخالف مہم چلا رہی ہے، قیادت کو آگاہ کر دیا ہے۔ پی قیادت نے معاملہ CEC میں زیر غور لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ سوشل میڈیا مہم سے سندھ حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پنجاب میں پی مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف ڈیل طے پا گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IMF کے ساتھ رواں ہفتے اسٹاف لیول معاہدے کی امید ہے۔
दूसरे जायजे के तहत पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के लिए इमदाद मिलेगी। हुकूमत रवा साल के आखिर तक पहला ग्रीन पैना बॉन्ड जारी करने का इरादा रखती है। रवा माली साल के आखिर तक निजकारी में पेशरफ्त होगी। वजीर खजाना की वाशिंगटन में दौलत मुश्तरका के वज़राए खजाना इजलास में शिरकत। IMF हुकाम और वर्ल्ड बैंक हुकाम से भी मुलाकातें की। IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब से नुकसानात का तखमीना शामिल नहीं किया गया। मुआशी शराय नमू रवा साल 3.3% रहेगी। महंगाई में इजाफे की शरह 6% रहने का इम्कान। तबाह हाल गजा में 5.5 करोड़ टन मलबा। इसराइली बमबारी से 83% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी। करोड़ों टन मलबा हटाने में दिहाइयां लग सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के अहलकार का कहना है सफाई का काम शुरू कर दिया गया। अब तक 81,000 टन मलबा हटाया जा चुका है। तुर्की से इमदादी सामान से लदा जहाज गजा के लिए रवाना हो गया। 9,000 टन खुराक और दीगर इमदादी अशिया मौजूद फलस्तीनी आवाम तक पहुंचाई जाएंगी। सदर तैयब एर्दोआन कहते हैं गजा में अमन और इंसानी रिलीफ दोनों महाजों पर अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मोदी के भारत में मुसलमानों का जीना मुहाल। इंतहा पसंद सरकार में आला मोहम्मद कहना भी जुर्म बन गया। 2,500 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दर्जनों गिरफ्तार हैं। कई मुसलमानों के घरों को मिसमार कर दिया गया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर कानपुर में मुसलमानों ने घरों पर आई लव मोहम्मद के बोर्ड लगाए, जिस पर भारतीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। भारतीय पुलिस एहतजाजियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी भारतीय हुकूमत के इकदाम को आज़ादी इजहार की खिलाफ वर्जी करार दिया। बरतानवी सियासतदान को कत्ल की धमकी पर अफगान पनाह गुज़ीन को 5 साल कैद की सजा। मुजरिम फयाज खान ने टिकटॉक वीडियो में रिफॉर्म यूके पार्टी के सरबराह नाइजल फराज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। लंदन की अदालत ने फैसले में कहा आज़ादी इजहार की आड़ में नफरत और तशद्दुद को हवा नहीं दी जा सकती। बेल्जियम में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मजदूर यूनियंस की हड़ताल। पेंशन और लेबर रिफॉर्म्स के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकले। माहौलियाती और समाजी तंजीमें भी हम आवाज बन गई। बड़े एहतजाज के बाद दारुल हुकूमत ब्रसल्स में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। मेट्रो सर्विस का पहिया जाम, 2 एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, दर्जनों परवाजें मंसूख करना पड़ी। समंदरी केबल की मरम्मत की वजह से मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासिर या जुज़वी तात्तुल का खदशा। PGCL एलामिये में कहा गया केबल की मरम्मत के दौरान सारिफीन को 18 घंटे तक इंटरनेट सर्विस में सुस्त रफ्तारी या तात्तुल का सामना हो सकता है।